السلام علیکم، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ اور اس وقت ڈھابے پر ہم موجود ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور پاکستانی سیاست میں تھڑا سیاست ڈھابا یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر پاکستان کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ وہیں پر بیٹھ کے بحث و مباحثے ہوتے ہیں اور وہیں پر ہی جو ووٹ ڈیسائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے۔ آل دو کہ جو ہے ڈھابے والے اپنا فیصلہ دیتے ہیں، لیکن رات کو ایک اور فیصلہ آتا ہے، اس پہ تو بات ہوگی لیکن اس وقت کی پوزیشن کیا ہے؟ کیونکہ سہیل رشید صاحب اور میں مختلف حلقوں کو وزٹ کر چکے ہیں، وہاں پر بات کر چکے ہیں اور یہاں پر بھی لوگوں سے ہم نے مختلف رائے لی ہے۔ تو سہیل صاحب، کیا ہونے جا رہا ہے اس وقت؟ عام انتخابات جو ہے بالکل وہ کہتے ہیں نا، تمام جو تھی کہ آسرائیاں کہ انتخابات نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس چیز سے اب ہم آگے نکل گئے، چند گھنٹے رہ گئے ہیں اور پاکستان کا مستقبل ہے اور آئندہ کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ کیا لگ رہا ہے اس وقت؟ بہت شکریہ فیاض صاحب۔ اب جو بھی لگ رہا ہے اس میں سب سے پہلی بات تو آپ نے جو کر دی کہ جتنی بھی قیاس رائیاں تھیں وہ تقریباً اب دم توڑ چکی ہیں، کیونکہ الیکشن کا دن آ گیا ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز پوری طرح ڈٹے ہوئے ہیں کہ الیکشن ہم نے کروانے ہیں، 8 فروری کو ہی کروانے ہیں، جیسا کہ پتھر پر لکیر سپریم کورٹ نے کہی تھی۔ تو وہ اب کل ہونے جا رہے ہیں۔ کیسے الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ بحث تو اب ہوتی رہے گی کہ جی 2024 کے الیکشن کیسے الیکشن تھے، اس کے بعد بھی اب تو ہوتی رہے ملتوی گی۔ نہیں ہوں گے۔ اب ملتوی نہیں ہوں گے، اگرچہ آج کچھ دہشت گردی کے واقعات انفارچونیٹلی پیش آئے ہیں بلوچستان میں، لیکن شاید پورے ملک میں جو ہے نا الیکشن نہیں ملتوی ہوں گے انشاءاللہ۔ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اچھی چیز ہے کہ اب کیمپین مکمل ہو چکی ہے، تمام اخراجات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، پولنگ کا سامان جا چکا ہے۔ اس وقت جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ ہوتے ہیں، سٹاف ہوتا ہے پولنگ کا، وہ اس سامان کو ریسیو بھی کر رہا ہے صبح سے۔ تو اب یہ تو تھا پروسیس، یہ ہو گیا پورا۔ اب کل ہونے جا رہے ہیں الیکشن، اور یہ الیکشن تھوڑے مختلف ہیں۔ مختلف اس لیے ہیں کہ یہاں پر آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون الیکشن جیتے گی یا نہیں جیتے گی، لیکن اگر وہ نہیں جیتے گی تو کون جیتے گا یہ آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مقابلے نہیں میں جیتے کا تو سوال ہی ختم ہو گیا نا اب تو۔ ٹھیک ہے، نہیں جیتیں گے۔ اب جیت ہار کا پیمانہ اس الیکشن میں الگ ہو چکا ہے۔ اب مسلم لیگ نون اکیلی دوڑ رہی ہے۔ اکیلی کیوں دوڑ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ بلاول کی پنجاب میں پریزنس علامتی ہے، ابھی وہ فیوچر کے لیے ورک کر رہے ہیں۔ نون لیگ پنجاب کی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی اس وقت انفارچونیٹلی صرف سندھ کی پارٹی ہے، سندھ کی بھی صرف اندرون سندھ کی۔ ٹھیک ہے، اندرون سندھ کی ہے۔ تو دونوں کا آپس میں مقابلہ ہے ہی نہیں۔ سندھ میں نون نہیں ہے، پنجاب میں پی پی نہیں ہے۔ پنجاب میں مقابلہ ہوتا تھا پی ٹی آئی کا نون لیگ کا، پی ٹی آئی الیکشن میں نہیں ہے، پریکٹیکلی نہیں ان ہے۔ کے امیدوار میدان میں ہیں، امیدوار کوئی وہ میدان میں نہیں ہے، وہ آزاد امیدوار ہیں، ان کو آپ پی ٹی آئی کا نہیں کہہ سکتے۔ کچھ پتہ نہیں، ہر حلقے میں 4 بندے فوٹو لگا رہے ہیں۔ آپ صرف پنڈی میں چلے جائیں، شیخ رشید احمد نے عمران خان کے ساتھ تصویریں لگائی ہوئی ہیں۔ شیخ رشید پی ٹی آئی کے امیدوار نہیں ہیں، لیکن وہ شیخ پی ٹی رشید آئی کو تو پی ٹی آئی ڈائیورس دے رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں نہیں لینی۔ جی آپ نے درست تجزیہ کیا ہے، وہ بات خلا کی طرف جا رہی ہے۔ اور شیخ رشید مسلسل اپنا گھر بچانے کی کوشش میں ہے، اور جبکہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے تینوں نہیں بسانا، اور شیخ رشید کہہ رہا ہے نہیں میں نے بسنا ہی بسنا ہے، میرے کو پاویں کرتے کام سارے کراؤ۔ یہ صرف شیخ رشید کے حلقے کی بات نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں جتنے حلقوں میں اس وقت ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کا بیٹ کا نشان نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ کنفیوژن ہے۔ آج ایبٹ آباد میں جس طرح کا ایک واقعہ رپورٹ ہوا کہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں، ان کا غلط انتخابی نشان ان کے مخالفین نے بینرز پہ لگا کے پورے شہر میں لگا دیا کہ ان کا کچھ لالٹین یا کچھ اور تھا، تو فاختہ ان کے نام پہ چھاپ کے نا پورے شہر میں بینر لگا دیے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے۔ تو اب پی ٹی آئی کی جو ٹیمز ہیں وہ اس کو اتار رہی ہیں، اس طرح کی وہاں سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات پورے ملک میں ہو رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی ریس میں نہیں ہے، مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ آج الیکشن مطلب آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی بس ہار گئی؟ ہار کیا گئی، ریس میں ہی نہیں ہے، دوڑ ہی نہیں رہی تو ہارے گی کیسے؟ ہارے گی جیتے گی تب نا جب ریس میں ہوگی۔ آج الیکشن کمیشن کا پھر فیصلہ آیا ہے، الیکشن کیمپین ختم ہونے کے بعد سلمان اکرم راجہ کی درخواست تھی جو کہ جی ہم الیکٹورل سمبل سے محروم ہوئے ہیں، بیٹ چھینا ہے، لیکن ہم نے ایفیڈیوٹ پارٹی کی طرف سے جمع کرایا ہوا ہے، ہمیں آپ پی ٹی آئی کا امیدوار کنسیڈر کریں۔ اور یہ لاہور ہائی کورٹ نے معاملہ بھیجا تھا الیکشن کمیشن کو کہ اس پہ فیصلہ کریں۔ الیکشن کمیشن نے آج پولنگ سے ایک دن پہلے یہ فیصلہ دیا ہے کہ نہیں، آپ کو پی ٹی آئی کا نہیں گنا جا سکتا۔ اٹ مینس کہ پی ٹی آئی اب عملاً اس وقت تحلیل شدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو کتنی سیٹیں؟ اچھا پھر نون لیگ کتنی سیٹیں لے گی؟ پھر تو نون لیگ کو ساری میدان مار لینا چاہیے۔ بالکل، نون لیگ کو اب تو کوئی عذر ہی نہیں ہے۔ اب میری نظر میں، میری ذاتی رائے میں
اب تو نون لیگ اگر اپنے بل پہ نہیں بناتی اس کو پھر وفاقیوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اکیلے بھی دوڑ کے نہیں جیتے. 110 سیٹیں لے جاتے ہیں جو کہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی لے جائیں گے تو وہ زبردست نہیں ہے. 110 اگر وہ آپ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے 110 لینی ہے تو ان کو شکست کا اعتراف سمجھنا چاہیے اسے. 110 سیٹیں تو آپ مخالف اب 2/3 تو نہیں دے سکتے نا جو 97 میں نہیں دے سکتے, لیکن آپ کے مقابلے میں امیدوار ہوں تو تب آپ 110 وغیرہ کے اوپر بات کریں نا یار. جب آپ کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں تو 110 کیوں؟ آپ کو ساری سیٹیں جتنی بھی آپ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں اس ٹائم جو ایک مت ہے, ایک جو ماحول بنا ہوا ہے پاکستان میں, جو ووٹر ہے وہ ہمیشہ اس ماحول کو فالو کر رہا ہوتا ہے اور اس فالو کرتے ہوئے دیتا ہے کہ ایک ہوا چلتی ہے کہ جی اگلی حکومت کون بنائے گا. تو اس وقت بہرحال پاکستان میں ایک میڈیا کی حد تک تو ہوا بنی ہوئی ہے کہ جی اگلی حکومت مسلم لیگ نون کی آ رہی ہے. تو پھر جو ووٹر ہے وہ جب ووٹ کاسٹ کرنے جاتا ہے تو ان چیزوں کو ذہن میں ضرور رکھتا ہے کہ تھانے کچہری اور دیگر جو ہمارے مسائل ہیں وہ حکومتی بندہ ہی کرے گا. تو اس سے مسلم لیگ نون کو تو فائدہ بہت زیادہ ہوگا ووٹ لینے کی حد تک. اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو الیکشن ڈے مینجمنٹ ہوتی ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے. پہلے تحریک انصاف کہاں پہ مار کھاتی تھی؟ تحریک انصاف مار کھاتی تھی الیکشن ڈے مینجمنٹ پہ. ابھی تو ظاہر ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے, تو اب وہ کیسے کریں گے؟ مسلم لیگ نون تو بی بی سی ابھی بھی کہہ رہی ہے, بی بی سی کہہ رہی ہے نواز شریف چوتھی بار پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں. اس کی وجہ وہ کہتے ہیں مقبولیت نہیں بلکہ ان کے صحیح وقت پر صحیح کارڈز وہ کھیلتے ہیں. الیکشن ڈے مینجمنٹ ان کی بہت اچھی ہوتی ہے. دیکھیں بی بی سی اور بھی بہت کچھ کہہ رہی ہے. بی بی سی نے آج یہ بھی لکھا ہوا ہے, بی بی سی انگلش نہیں, کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اس وجہ سے پورا پاکستان ڈیوائیڈڈ ہے. بی بی سی نے جس میں کہا ہے کنگ آف کم بیکس, وہ آپ سٹوری پوری بھی پڑھیں, اس میں وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بڑی کوئی پبلک کے بل بوتے پہ وہ واپس آ رہے ہیں. وہ جس پبلک میں نے کہا نا مقبولیت کا وہ کہہ رہے ہیں اس کا بھی آپ دیکھیں وہ انفارچونیٹ ہے. اس کو سیلیبریٹ نون لیگ کو نہیں کرنا چاہیے تھا, انفارچونیٹلی اس کو وہ سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. میں تو حیران ہوا تھا کہ اس سٹوری کے اسکرین شاٹ شیئر کیے جا رہے ہیں کہ کنگ کہہ دیا نواز شریف کو. وہ کنگ آپ کو کسی اور انداز میں کہا جا رہا ہے. تو اس کو ذرا دیکھ یار کیا ہے, آپ مسلم لیگ نون اب جیت رہی ہے تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لڑ کے جیتے تو لڑ رہے ہیں, انہوں نے اتنے جلسے کیے ہیں, وہ اب مقابلہ کر رہے ہیں, کہتے ہیں بھرپور قسم کا ہمارا مقابلہ ہے. کس کے ساتھ کہاں پہ مقابلہ کر رہے ہیں؟ پارٹی مقابلے میں نہیں ہے, مقابلے میں پارٹی ہے ہی نہیں. پی ٹی آئی پارٹی ایز پارٹی مقابلے میں ہے ہی نہیں, تو کہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. اچھا کل الیکشن کون جیتے گا آپ بتائیں؟ کل الیکشن کون جیتے گا اس میں اب حلقہ وائز ہی آپ کمنٹ کر سکتا ہوں. پورے ملک کا میں کمنٹ اس وقت نہیں کر سکتا. سندھ میں پیپلز پارٹی, اسلام آباد آؤ سر, اسلام آباد آؤ. میں آپ کو بتاتا ہوں. سندھ میں پیپلز پارٹی, کراچی میں جو ہے نا وہ ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ آئے گا, کچھ ایم کیو ایم سیٹس لے گی, ٹھیک ہے. جماعت اسلامی کو مشکل سے ایک سیٹ بھی وہاں ملے گی. اچھا کے پی میں جتنے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں ان کی اکثریت جو ہے نا وہ جیت جائے گی. تو پرویز کھٹک کدھر جائے گا؟ پرویز کھٹک کے جلسے آپ نے دیکھے ہیں کتنے کامیاب تھے, بس وہ ادھر ہی جائیں گے. وہ تو اپنے جتنے وہ خود تگڑے ہیں اتنے وہ تگڑے جلسے کر رہے ہیں. پرویز کھٹک کو نا اٹھنے کے لیے دوبارہ الیکشن کے بعد جو آزاد امیدوار ہیں نا ان سے بات کرنی پڑے گی کہ ان سے 10 20 25 ان کے ساتھ ملے تو وہ ایک تھوڑا سا ایک پریشر گروپ بن جائیں, اور ان کے پاس کوئی آپشن فی الحال نہیں ہے. اور ان کے پاس یہ راستہ اس لیے کھلا ہوگا کہ پی ٹی آئی اس وقت بے یار و مددگار ہے. ان کے امیدوار جیتنے کے بعد دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم کس طرف جائیں. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو مصطفیٰ کمال کے ساتھ پچھلے الیکشن میں ہوا تھا کہ وہ ایک ہوا بنی تھی کراچی میں اور اس کے بعد وہ اپنی سیٹ بھی نہیں جیت سکے تھے. مجھے تو کھٹک صاحب کا بھی یہی حال لگ رہا ہے. کھٹک صاحب کی ہوا ہی نہیں ہے, مصطفیٰ کمال کی تو ہوا تھی, کھٹک صاحب کی کوئی ہوا نہیں ہے. کھٹک صاحب خود چلتے ہیں تو آپ ہوا نا ہلنے لگ جاتے ہیں, ہوا بھی تو معذرت کے ساتھ کھٹک صاحب خود اڑ جائیں گے. کھٹک صاحب کی ہوا شوا نہیں ہے. کھٹک صاحب اپنی ایک آدھی سیٹ جیتے ہیں اس پہ یاسی ماریں. مسئلہ یہ ہے, میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ سینیریو بتانا چاہتا ہوں. کل آپ کہہ رہے ہیں جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پورے ملک سے 80-90 آزاد امیدوار قومی اسمبلی کے کامیاب ہو گئے. میں کہتا ہوں جی بڑی جناب 80-90 کا مطلب حکومت ہوتی ہے بھائی جان. نا کیا حکومت ہوتی ہے؟ حمایت یافتہ. کامیاب ہونے کے بعد وہ کہاں پہ اکٹھے ہوں گے؟ پچھلی بار بنی گالا تھا, وہاں آگے اسٹریٹجی بنتی تھی, کہاں اکٹھے ہوں گے, کس کے گھر؟ بیرسٹر گور ان کو دیکھ رہے ہیں نا, وہ چیئرمین ان کا بھلے نہیں ہے لیکن ہے تو چیئرمین نہیں ہے نا سر. آپ پی ٹی آئی کے اندر بھی تو پتہ کریں نا کتنا لوگ مانتے ہیں, کیا کرتے ہیں. ایک قد والا, ایک گرپ والا بندہ باہر ہونا چاہیے جو پارٹی کو لیڈ کر رہا ہو. اس کے بعد تو اس کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ بیار و مددگار ہوں گے. عمران خان سے ایک غلطی تو ہوئی ہے. دیکھیں میں نے ابھی پاکستان کی پالیٹکس کو سمجھ لی, اس میں آپ کی فیملی میں سے ایک بندہ لازمی ہونا چاہیے. تو عمران خان سے غلطی تو ہوئی ہے, اس نے اپنی فیملی میں سے کسی بندے کو پالیٹکس میں نہیں لایا.
دیکھیں عمران خان فیملی پالیٹکس کے خلاف ہی نعرہ لگاتا تھا، اس لیے شاید نہیں لایا، اور اب اس نے نتیجہ دیکھ لیا ہے، شاید جب دوبارہ باہر نکلے تو کسی ایک کو سامنے رکھے۔ عمران خان کے ساتھ بہرحال مخلص جو تھے وہ شاہ محمود قریشی تھے، جن کے اوپر سب سے زیادہ شک کیا گیا۔ لیکن قریشی صاحب کے پاس اور کوئی جگہ بھی تو نہیں، کہاں پہ جائیں وہ؟ سر جگہ پاکستان میں بنتے دیر لگتی ہے، عدم اعتماد کے بعد کس کس کی جگہ نہیں کھلی، کہاں نہیں جا سکتے تھے وہ۔ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کو فتح کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھی ہوئی ہے، کوئی ورکنگ ریلیشن شپ گیلانیز اور قریشیز کے ساتھ درمیان نکالا جا سکتا تھا ملتان میں، ماضی میں رہ بھی چکا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں رہا۔ جب گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے تھے، شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ تھے، دونوں پاکستان پیپلز پارٹی سے تھے، تو کوئی بعید نہیں ہوتی چیزیں، ورک آؤٹ کی جا سکتی تھیں۔ بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نہیں گئے، انہوں نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، انہوں نے ظاہر پولیٹیکل فیصلہ کیا ہوگا۔ میں نہیں کہتا کہ عمران خان کے عشق میں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یار میں اس پارٹی میں جو ہے نا میرے ساتھ میرے پاس اپورچونٹی بڑی ہے، تو وہ اس میں بیٹھے، اور انہوں نے اب بھی وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے سزا تک لے لی ہے، ورنہ ایک ایز وٹنس آپ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا کے 4 سال سائڈ پہ ہوں تو کافی چیزیں بہتر۔ چلیں جی، بڑا کھل کے ہم نے ذرا بات کی ہے، چیزیں ڈسکس کی ہیں، اور کل انشاءاللہ ہم لائیو بھی ہوں گے، مختلف حلقوں سے آپ کو اپنے جو رپورٹرز ہوں گے ان کے ذریعے آپ تک انفارمیشن پہنچائیں گے۔ مجھے اور سہیل صاحب کو دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔